غزہ میں صہیونی درندگی، 24 گھنٹوں میں مزید 79 فلسطینی شہید، 644 زخمی، امداد کے منتظر 52 افراد بھی شامل۔ شہداء کی مجموعی تعداد 61,000 سے تجاوز کر گئی۔ فاقہ کشی سے ایک بچے سمیت مزید 8 فلسطینی چل بسے، تعداد 188 ہو گئی۔ غزہ میں یومیہ 28 بچے زندگی کی بازی ہارنے لگے۔ 5 سال سے کم عمر 3,20,000 بچوں کو موت کا سامنا۔ اسرائیلی میڈیا نے نتن یاہو کے غزہ پر مکمل قبضے کے منصوبے سے پردہ اٹھا دیا۔ اسرائیل نے نئی جنگ چھیڑی تو میزائلوں کی بارش کر دیں گے۔ اسرائیل کو جو سیکیورٹی 8 ماہ سے حاصل تھی 1 گھنٹے میں ختم ہو جائے گی۔ حزب اللہ کے سربراہ شیخ نعیم قاسم نے خبردار کر دیا، کہتے ہیں کوئی بھی لبنان سے اس کی خود مختار قوت اور سیاسی حیثیت نہیں چھین سکتا۔ حزب اللہ کسی صورت ہتھیار نہیں رکھے گی۔ اگر ہم اپنے ہتھیار رکھ دیں تو بھی اسرائیل حملے بند نہیں کرے گا۔ ٹرمپ کا آئندہ 24 گھنٹوں میں بھارت پر ٹیرف میں اضافے کا اعلان۔ امریکی صدر کی بھارت پر پھر ٹیرف میں اضافے کی دھمکی۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ بھارت روس سے تیل خرید رہا ہے اور میں اس سے خوش نہیں۔ آئندہ 24 گھنٹوں میں بھارت پر ٹیرف میں اضافے کا اعلان متوقع ہے۔ بھارت کے 25% ٹیکس میں مزید اضافہ کیا جائے گا۔ بھارت ایسا کر رہا ہے اور میں اس سے خوش نہیں۔ بنگلہ دیش میں عام انتخابات فروری میں کروانے کا اعلان۔ شیخ حسینہ واجد کی معزولی کا 1 سال مکمل۔ بنگلہ دیش میں عبوری حکومت کے سربراہ محمد یونس کا قوم سے خطاب میں انتخابات کے بعد مستعفی ہونے کا بھی اعلان۔ پاکستانی زائرین کے لیے سڑک سے ایران داخل ہونے پر پابندی کے خلاف آج کراچی تا رمضان احتجاجی مارچ اور ایران بارڈر جانے کا اعلان۔ چہلم میں امام حسین پر کربلا جانے والے ملک بھر کے قافلے کراچی پہنچنا شروع ہو گئے۔ ادھر وزیر دفاع خواجہ آصف نے قومی اسمبلی میں زائرین کے لیے چارٹرڈ فلائٹ کی اجازت دے دی۔ کہا گوادر کے قریب والا رمضان بارڈر بہت بڑا رسک ہے۔ بھارتی ریاست اتراکھنڈ میں موسمیاتی تبدیلی کا بھیانک نظارہ۔ کلاؤڈ برسٹ سے برساتی نالہ دیکھتے ہی دیکھتے دریا میں تبدیل۔ پانی اپنے ساتھ مٹی کے تودے بھی لایا جس نے پورا گاؤں تباہ کر دیا۔ اب تک 5 افراد کے ہلاک اور متعدد کے لاپتہ ہونے کی اطلاعات ہیں۔ ملک بھر میں مونسون بارشیں جاری۔ اگلے ہفتے کے لیے ممکنہ موسمی صورتحال پر الرٹ جاری کر دیا گیا۔ بالائی و وسطی علاقوں میں آج سے 8 اگست تک شدید بارشوں کے باعث ممکنہ سیلابی صورتحال کا الرٹ۔ دریائے کابل میں نوشہرہ کے مقام پر پانی کا بہاؤ تیز ہونے کا امکان ہے۔ تربیلا، کالا باغ، چشمہ، تونسا اور گڈو بیراج نچلے درجے کا بہاؤ ہوگا۔ گلگت چترال روڈ 2000 فٹ تک پانی میں ڈوب گیا۔ مقامی حکومت 5 روز بعد بھی روڈ کھولنے میں ناکام۔ روڈ کی عدم بحالی سے بین الصوبائی زمینی رابطہ منقطع۔ 5 روز قبل مقام پر سیلابی رلا آنے سے بھاری پتھر اور ملبہ دریا میں جمع ہو گیا تھا۔ عمر ایوب، شبلی فراز، حامد رضا اور زرتاج گل سمیت 9 ارکان پارلیمنٹ نااہل قرار۔ الیکشن کمیشن نے سزا یافتہ ارکان کی نااہلی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ رائے حیدر علی خان، صاحبزادہ حامد رضا، رائے حسن نواز، زرتاج گل کو بھی نااہل قرار دے دیا گیا۔ رکن پنجاب اسمبلی محمد انصر اقبال، رائے محمد مرتضی اقبال، جنید افضل شاہی کو بھی ڈی سیٹ کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ ارکان کو 63(1)(h) کے تحت نااہل قرار دیا گیا۔ نااہل ہونے والے ارکان کی نشستیں خالی قرار دے دی گئیں۔ اے ٹی سی فیصل آباد نے 9 مئی مقدمات میں پی ٹی آئی رہنماؤں کو سزا سنائی تھی۔ بغیر رخصت غیر حاضری، شیخ وقاص اکرم کی رکنیت ختم کرنے کا عندیہ۔ نوشین افتخار نے شیخ وقاص کی رکنیت ختم کرنے کی تحریک پیش کی۔ نوشین افتخار کے مطابق شیخ وقاص مسلسل 40 دن سے ایوان سے غیر حاضر ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا رکن قومی اسمبلی 40 دن تک غیر حاضر ہو تو اسپیکر ایوان کے نوٹس میں جاتا ہے۔ آرٹیکل 64 کے تحت ایسے رکن کی نشست کو خالی قرار دیا جا سکتا ہے۔ NA-175 میں ضمنی الیکشن کا شیڈیول معطل۔ جمشید دستی کے خلاف الیکشن کمیشن کی کارروائی بھی معطل۔ لاہور ہائی کورٹ نے سابق ممبر قومی اسمبلی جمشید دستی کی درخواست پر ضمنی الیکشن کا شیڈیول معطل کر دیا۔ اٹارنی جنرل کو معاونت کے لیے نوٹس جاری۔ الیکشن کمیشن نے گزشتہ ماہ جمشید دستی کی تعلیمی اسناد کو جعلی قرار دیتے ہوئے
انہیں قومی اسمبلی کی رکنیت کے لیے نااہل قرار دے دیا تھا۔